منشیات برآمدگی کیس میں بڑی پیشرفت۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بریت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ پروسیکیوشن کے پاس ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا، یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ فواد چودھری کے میڈیا پر بیان کے بعد مقدمے کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، عدالت رانا ثناءاللہ کو بری کرنے کا حکم دے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اشفاق۔ محمد اشفاق، بتائے گا کیا بڑی پیشرفت سامنے آ سکی ہے؟ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے 15 کلو منشیات برآمدگی کیس میں کے مقدمے میں بریت کی درخواست لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں دائر کر دی ہے، اور رانا ثناءاللہ کی جانب سے بریت کی درخواست فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے دائر کی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پروسیکیوشن کے پاس ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمے میں ANF کے افسران کا نام استعمال ہوا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ANF کے گواہ اس مقدمے کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقدمہ سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ ہے، اور اسی بنیاد پر اس مقدمے سے بری کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ یہ درخواست رانا ثناءاللہ کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے، اور ابھی تک اس معاملے پر فرد جرم بھی جو ہے وہ عائد ہو چکی ہے، اور تمام تر معاملات پر جو گواہان ہیں ان کے بیانات قلمبند کرنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن رانا ثناءاللہ کی جانب سے اس مقدمے میں بریت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس اس مقدمے میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر ان کو اس مقدمے سے بری کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان ڈرامہ چھوڑے، اسمبلیاں توڑے، الیکشن کے لیے تیار ہے۔ تحریک انصاف پچھلے 7 ماہ سے حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے۔ ٹہریان عمران خان کی بیٹی ہے، ثبوت موجود ہے۔ ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگی، اپنی غلطی تسلیم کی۔ PDM غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے، وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈرامے کو چھوڑو، اسمبلی توڑ کے اگر الیکشن تم چاہتے ہو تو توڑو اسمبلی، ہم الیکشن کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ یہ پچھلے 7 ماہ سے حکومت کو بلیک میل کرنے، مقصد صرف یہ ہے کہ ملک کو سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رکھا جائے۔ جب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے تو وہ کیس کیوں نہیں ختم ہونے چاہیے؟ وہ کیس چاہیے، اور وہ کیس جو ہے اگر ختم ہو رہے ہیں تو وہ عین انصاف ہو رہا ہے۔ وہ بچی جو ہے وہ اس کی بیٹی ہے، اور اس کے ایک سے زیادہ جو ہے وہ ثبوت ہیں، اور آج تک جو ہے وہ اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا۔ باقاعدہ وہ ڈیلی میل نے جو معافی مانگی ہے، جو اپنی غلطی تسلیم کی ہے، وہ غلطی انہوں نے کی شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر۔ غیر مشروط مذاکرات کے لیے PDM کی لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہے۔ عارف علوی صاحب جو ہے وہ بیچ میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ویسے یہ کوشش جو ہے وہ کچھ صاحبان نے کی، ان کی جو ہے وہ بعد واپسی پہ جو ہے وہ عمران خان نے مانی نہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ارکان اسمبلی کو اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کی مسائل کا واحد حل شفاف اور جلد انتخابات ہیں۔ لیاقت علی رپورٹ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف سے وابستہ کارکنان کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پرانے کارکن پارٹی کا اثاثہ ہیں، آئندہ انتخابات میں درینہ اور نظریاتی کارکن نظر انداز نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ارکان سے کہا کہ آپ سب عام انتخابات کی تیاری کریں۔ چنیوٹ، حافظ آباد، گجرات اور منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے ایوانوں سے نکلنے کے عمران خان کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ نیا عوامی مینڈیٹ ہی بحرانوں سے نجات کا واحد حل ہے۔ عمران خان نے ارکان اسمبلی کو اپنے حلقوں میں مہنگائی کے خلاف اور جلد انتخابات کے مطالبے کے لیے ریلیاں نکالنے کی بھی ہدایت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے حکمرانوں پر سیاسی دباؤ جاری رکھا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف سے وسطی پنجاب یوتھ ونگ کے عہدیداروں نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے یوتھ ونگ کے عہدیداروں کو احتجاجی تحریک کو فعال اور منظم کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز دیں۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جمشید اقبال چیمہ کی زیر قیادت آنے والے کسانوں اور محنت کشوں نے بھی عمران خان سے ملاقات کی، جس میں ملک کے زرعی شعبے کو درپیش مسائل پر بریفنگ دی گئی۔
صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی JIT نے TORs بنانے اور ارشد شریف کی والدہ اور بیوہ کے بیان ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیشل JIT کا پہلا اجلاس DIG ہیڈ کوارٹرز کے دفتر میں ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ JIT اپنے TORs بنائے گی۔ JIT سب سے پہلے مقتول ارشد شریف کی والدہ اور بیوہ کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ اس سلسلے میں تمام متعلقہ افراد سے رابطہ کیا جائے گا۔ کینیا جانے کے لیے تمام سفری دستاویزات کی فوری تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف بلوچستان میں ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اعظم سواتی کو سندھ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ PTI رہنما اعظم سواتی کو سندھ پولیس نے بلوچستان پولیس سے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اعظم سواتی کے خلاف بلوچستان کے علاقے وندر میں مزید ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بلوچستان میں اعظم سواتی کے خلاف 5 FIR درج تھیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے 5 مقدمات ختم کر کے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ اعظم سواتی کے وکیل اقبال شاہ نے تصدیق کی ہے کہ اعظم سواتی کو خصوصی طیارے کے ذریعے سندھ منتقل کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کی طرف سے مبینہ طور پر بیٹی کی معلومات چھپانے پر نااہلی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو 2 ہفتوں کے لیے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے پیٹیشنر کے وکیل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے مبینہ بیٹے کی معلومات چھپانے پر نااہلی کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ پیٹیشن میں میاں والی سے منتخب رکن قومی اسمبلی عمران خان کی نااہلی کی استدعا کی گئی ہے۔ پیٹیشنر کے مطابق عمران خان نے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت غلط معلومات فراہم کی۔ عمران خان نے اپنے بچوں کی تفصیل میں دکان کا ذکر کیا اور ایک کی معلومات چھپائی ہیں۔ پیٹیشنر کے وکیل نے دستاویزات کا حوالہ دے کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دراصل عمران خان کے 3 بچے ہیں۔ عدالت نے پیٹیشنر کے وکیل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کیے۔ عمران خان اور الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو 2 ہفتوں کے لیے پری ایڈمیشن نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ فریقین کے وکلاء آئندہ سماعت پر درخواست کے قابل سماعت ہونے پر عدالت کی معاونت کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب بہت بڑا چیلنج ہے، اب بھی اس کے اثرات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی میں تمام اداروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ مشترکہ کوششوں سے ایک ماڈل تیار کر لیا ہے تاکہ مستقبل میں ملک کو ایسی آفات سے بچایا جا سکے۔ پانی کی نکاسی کے لیے جنوبی سندھ میں ڈرینیج سسٹم بنایا گیا ہے۔ وزیراعظم اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بڑا ہمنگس چیلنج تھا اور ابھی بھی اس کے اثرات سے نپٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بلڈنگ the drainage all the way to south of Sindh. I think it's a wonderful idea اور long overdue. اس کے اوپر انشاءاللہ عزم چاہت ہم کریں گے، فنان منسٹر صاحب سے ہم بات کریں گے۔ So we have a model in front of us. Now we have to fine tune this model and without delay we should put into action and implement this model so that we can save Pakistan and Pakistanis as much as possible from, God forbid, any further future. اسلامی ٹاؤن تنظیم کے سیکرٹری جنرل اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ 3 روزہ دورے کے دوران سیکرٹری جنرل OIC وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ اور ڈائریکٹر جنرل OIC فاروق اقبال نے سیکرٹری جنرل کا استقبال کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل OIC آزاد جموں کشمیر کا بھی دورہ کریں گے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عامر سعید عباسی سے۔ جی عامر، احوال بتائے گا اس دورے کا۔ دیکھیے، سیکرٹری جنرل اسلامک تعاون تنظیم حسین ابراہیم طاہا اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اپنے 3 روزہ دورے پر، اور اپنے اس دورے کے دوران وہ 5 رکنی اپنے ڈیلیگیشن کے ہمراہ آئے ہیں اور ان کا استقبال کیا ہے۔ پاکستان کے جو نمائندے ہیں OIC میں مستقل نمائندے ہیں، اس کے علاوہ جو DG OIC ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے، اور اس دورے میں جو اہم ملاقاتیں وہ کریں گے وہ وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو کشمیر کے امور کشمیر کے وزیر ہیں، اس کے علاوہ IT کے وزیر ہیں، وزیر تجارت ہیں، ان سب سے اہم ملاقاتیں بھی وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ 2 طرفہ جو مذاکرات ہوں گے OIC کے سیکرٹری جنرل اور وزیر خارجہ کے درمیان، جس میں کشمیر سمیت اسلاموفوبیا اور افغانستان کی جو انسانی بنیادوں کے اوپر ہونے والی مدد ہے، اس سمیت تمام جو اہم معاملات ہیں ان کے اوپر مذاکرات بھی ہوں گے، اور اہم جو سوشو اکنامک فورم ہے اور ٹیکنالوجی کوآپریشن ہے، IT کے شعبے میں بھی تعاون سمیت
समेत जो तमाम OIC के ममालिक हैं उनके दरमियान ताउन के हवाले से भी मुज़ाकरात होंगे। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो इस्लामी ताउन तंजीम का एक फाउंडिंग मेंबर है और इस हवाले से पाकिस्तान तमाम जो अहम उमूर हैं जिसमें पाकिस्तान पहले ही बहुत तरक्की कर चुका है वो तमाम OIC ममालिक के साथ भी शेयर किए जाएंगे। लिहाजा इन अहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। लिहाजा 5 रुकनी जो वफ्द है जिसकी क़यादत सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम कर रहे हैं वो पहुंच चुका है इस्लामाबाद में और आज ही उनकी अहम मुलाकातें भी होंगी वज़ीर आज़म समेत वज़ीर ख़ारजा के साथ और उसके बाद ये जो डेलीगेशन है जो ये वफ्द है ये कश्मीर का भी दौरा करेगा। जी, कश्मीर का भी दौरा करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस पर समाअत हुई है। अदालत ने वकला को गवाहान के बयानात पर जुर्हा के लिए आइंदा 7 जनवरी को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ, फवाद, हसन फवाद और आहद चीमा के सीनियर वकील अमजद परवेज मौजूद नहीं है। सीनियर वकील के मौजूद न होने की वजह से केस पर समाअत मुलतवी की जाती है। अदालत की जानिब से यह हुक्म जारी किया गया है साबिक DG LDA आहद चीमा पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाएं। आपको आगाह किया जा रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस पर समाअत हुई है। अदालत ने वकला को गवाहान के बयानात पर जुर्हा के लिए आइंदा 7 जनवरी को तलब कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत हुई जबकि अदालत ने वकला को गवाहान के बयानात पर जिरा के लिए तलब करते हुए समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जबकि आज समाअत शुरू हुई तो मुल्ज़मान शहबाज शरीफ, फवाद और आहद खान चीमा के सीनियर वकील अमजद परवेज के मौजूद न होने के बायस अदालत ने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। जबकि जूनियर वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत से इस्तदा की जाती है कि अमजद परवेज आज यहाँ पर लाहौर में मौजूद नहीं है तो अदालत इस केस में आइंदा समाअत तक जो है वो तारीख मुलतवी करे, जिस पर अदालत ने गवाहान को आइंदा समाअत 7 जनवरी के लिए पाबंद किया है कि आइंदा समाअत पर अदालत में पेश हों और वकला को हुक्म दिया है कि गवाहान के बयानात पर आइंदा समाअत को जिरा मुकम्मल की जाए। जबकि शहबाज शरीफ ठीक है, तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। हर सू महंगाई का ही चर्चा है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रिलीफ देने के बजाय हुकूमत समेत सब ने अपना अपना हिस्सा बढ़ा लिया है। पेट्रोलियम लेवी, फ्रेट चार्जेस, मार्केटिंग कंपनीज और डीलर मार्जिन समेत तमाम इजाफी अखराजात का बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। साल भर में पेट्रोल 54 और डीजल 65% महंगा हुआ। लाहौर से जाहिद आबिद रिपोर्ट। अवाम गुज़श्ता कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के मुंतजर, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का जरिया बना लिया। गुज़श्ता साल 1 दिसंबर से रवां साल दिसंबर तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 267% इजाफे से 13 रुपए 62 पैसे से 50 रुपए फी लीटर हो गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 34% इजाफे से 2 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 4 रुपए फी लीटर हो गया। डीलर्स मार्जिन 79% इजाफे से 7 रुपए फी लीटर तक चला गया। मजमूई तौर पर पेट्रोल साल भर में 54% इजाफे से 145 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 224 रुपए 80 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। हम कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो रही हैं, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम नू रिलीफ मिलेगा तो अवाम इन्हां दे नाल होएगी। अगर अवाम नू रिलीफ ना मिलिया तो कोई अवाम इन्हां दे नाल साथ इन्हां दा नहीं दे। आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। आलमी मंडी में कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, लेकिन हमारी हुकूमत इसको कम नहीं कर रही। जब बढ़ता है तो 1 मिनट से पहले बढ़ा देते हैं कि लो जी आलमी मंडी में 10% बढ़ाया, यहाँ 50% बढ़ा देते हैं, लेकिन आलमी मंडी में 100% भी कम है, यहाँ 10% भी कम नहीं करते। ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सनती शोबे के लिए अहमियत रखने वाला डीजल भी 65% महंगा होकर 235 रुपए 30 पैसे का हो चुका, जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 90% इजाफा हुआ, जबकि डीलर्स मार्जिन में 112 और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मार्जिन में 71% इजाफा किया गया है। माहिरीन मौशियत कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने में डॉलर का बड़ा हाथ है, जिससे सारी मईशत दबाव में है। पिछले 1 साल के अंदर जो इन्होंने इस पेट्रोलियम पे लेवी लगाई है वो 260% बढ़ाई है, यानी कि ये 13 रुपये होती थी, अब माशाल्लाह इन्होंने 50 रुपये कर दी है।
اچھا اس کا افیکٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ ڈالر جو تھا وہ اس وقت 1 سال پہلے اگر آپ لگائیں تو 160 روپے کا تھا اور آج انٹر بینک ریٹ 225 230 ہے اور لوکل مارکیٹ 250 ہو گئی ہے تو وہ بھی افیکٹ آ رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مسلسل گر رہی ہے لیکن IMF کی شرط پر حکومت بجٹ آمدنی بڑھانے کے لیے ٹیکس کم نہیں کر سکتی، اس لیے بڑا ریلیف ملنے کا امکان بھی کم ہی ہے۔ مہنگائی کی شرح ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جس سے نہ صرف ملک کی معیشت سست روی کا شکار ہے بلکہ عوام کی جیب پر بھی بھاری بوجھ ہے۔ کیمرہ مین محمد سلیم کے ساتھ زاہد عابد، دنیا نیوز، لاہور۔